شکل دیکھی نہیں، تو ہے کون؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، جو خدا کی نافرمانیاں کی تھی، آج خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تجھے پریشان کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نیک انسان کے لیے اللہ قبر میں ایک نیک ساتھی عطا فرمائے گا، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دے گا، اور گناہگار انسان کو قبر میں ایک برا ساتھی ملے گا، اور اس برے ساتھی کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کے آنے کے بعد اس مرنے والے کی قبر تنگ ہونا شروع ہوگی، اس کی دونوں دیواریں آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، ملنے لگے گی آپس میں، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کی دونوں دیواریں اس گناہگار کے جسم سے اتنے قریب ہو جائیں گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جائیں گی۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کر کے جواب دینا۔ یہ بتاؤ کہ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی ہاں، زور سے بولو۔ جی ہاں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی ہاں، قبر میں برے ساتھی سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آج جلسے میں تم بیٹھے ہو، تم کہتے ہو مجھے قبر میں اچھا ساتھی چاہیے، تم کہتے ہو میری قبر جنت کا باغ بننا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو اور قبر کو جنت کا باغ بنوانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑے۔ اگر کچھ کام کرو گے نیک کام تو اس کا بدلہ قبر میں ملے گا، اور نہیں کرو گے تو سزا اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ بتاؤ نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ صرف 4 کام کر دو۔ کتنے کام؟ 4۔ جس نے یہ 4 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ اللہ کو حاضر مان کر یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ان 4 کاموں کو سن کر ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی ملے اور خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو سب سے پہلا کام یہ کہ آج سے یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک، جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ جو روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گا، خدا اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ آج امت نے، مسلمانوں نے نماز کو کھلواڑ بنا لیا۔ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، دنیا کمانے کا ٹائم ملتا ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ملتا تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایسے لوگ سن لیں کہ قبر میں خدا کی رحمت سے وہ محروم رہے۔ اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے پوچھو نماز پڑھتے ہو تو وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ہاں مولانا صاحب، میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کے یہ جواب دیتا ہے کہ میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، بقیہ نمازوں کا کیا کرتا